آپ ہماری کشمیری بہن ہیں، آپ سے ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، جو آپ سمجھتی ہیں کشمیر کے دل کی ترجمانی ہے آپ پلیز وہ ہمیں بتائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی نعیمہ مجھے، جی اب آ رہی، اب آ رہی ہے۔ جی جی، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے کہ لیکن اگر آپ میری دل کی ترجمانی چاہتے ہیں تو میں اس وقت آئی ایم سوری کشمیر میں نہیں ہوں، میں اس وقت لندن میں ہوں اور گھر سے دور ہوں، اور وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے اس آپ سے کو آپ میں ایک بات واقف ہیں۔ بتاؤں اور یہ میں قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے میں قسمیں نہیں کھاتا، کہ 25 کروڑ میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کا دل کشمیر کے لیے نہیں دھڑکتا، اور آپ کے دکھ میں شریک نہیں ہے، آپ کی تکلیف میں شریک نہیں ہے، اور خون کے آنسو روتے ہیں لوگ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے بھی دیکھتا تھا، بچپن میں بھی دیکھتا تھا، لیکن جس دن برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے اس دن میں نے نیا خون دیکھا ہے اور نئی گرمی دیکھی اس خون میں، جو آج بھی قائم ہے اسی طرح۔ تو پہلے تو آپ لوگوں کو سلام ہے، جتنی قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں، دے رہے ہیں، اور اتنا ظلم و بربریت شاید فرعون کے زمانے میں ہو، انسانوں کے زمانے میں جو ہمیں دیکھا ہے وہ صرف اسی زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان نے جو کشمیر کے اوپر کیا۔ تو آپ لوگوں کو سلام ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی قربانی دی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے، یہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں جو پالیسی کا فقدان ہے آپ کی طرف سے، خاص طور سے انکنسسٹنسی، اور جس میں کوئی کانسٹنسی کبھی پالیسی میں نہیں رہی ہے، اور یہ جو کبھی سوڈا واٹر جوش کی طرف آپ سوری مجھے آواز ایک نہیں دم آ رہی سے، آپ کی، جی جی آپ کو آواز اب آ رہی ہے، اب نہیں آ آئے رہی ہے، گی؟ وہ بیچ ہاں میں بریک ہاں، ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے کشمیر جس طرح سے جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جرنلسٹ یہاں پہ بات کروں گی کیونکہ کشمیر پہ اگر کوئی جاننا بھی ہو، میں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں کشمیر کی صورتحال پہ، کشمیر کی پالیٹکس پہ، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں جہاں آپ انڈیا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو میں پاکستان کو بھی قصوروار ٹھہراتی ہوں، اس لیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے مسئلے کا سٹیک ہولڈر ہے، لیکن اس نے کبھی اس طرح سے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو پالیسی میں ہمیشہ سے انکنسسٹنسی رہی ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں کافی پرابلمز ہوئی ہیں، اور جو پھر بندوق آئی کشمیر میں تو سمجھتی ہوں کہ بندوق سے شاید آج آپ نے دیکھا خود بھی کہ اتنے دن سے جو لڑائیاں ہو رہی تھی، جو ادھر سے ادھر سے مار گرایا جا رہا تھا، چاہے امونیشن استعمال کیا جا رہا تھا، بندوق اٹھ رہے تھے، آرٹلری چل رہی تھی، اس سے کوئی مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا جب دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے، اور یہ دشمنی جو پچھلے 77 ایئرس سے ہے اس کو ایک دم سے ختم کریں گے، کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی بہت بہتر ہے نعیمہ جی اب کشمیر آپ کے کے لیے لیے، بڑا تو میں فائدہ ہے، سمجھتی ہوں اب آپ کو میں ذرا سا ٹوک رہا ہوں یہاں پہ، میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوا ہے جو کل ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ مجھے میری ایک عرض سن لیں، ایک عرض سن لیں دیکھیے مبشر صاحب، میں جی یہ سننے کے لیے میں یہ سننے کے لیے نہیں آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، ہمیں کیا نقصان، کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو کیا بتائیں گے، آپ ہمیں کیا بتائیں گے، ہمیں فائدہ کہاں سے مل رہا ہے، نقصان کہاں نہیں سے میں مل نے رہا آپ کو ہے، جو کہہ رہا تھا آپ کیونکہ نے اگر وہ سن لیں گی تو شاید آپ کو ایگری ہم کریں جھیل گی، رہے ہیں، ہم جھیل رہے ہیں۔ شاید آپ ایگری میں کریں گی، شاید آپ ایگری بتائیے کریں گی۔ میں آپ کو ایک بتائیے عرض کروں، اس سے پہلے بھارت کی جانب سے ہمیشہ نو گو ایریا رہا ہے یہ ٹاکس جو ہیں ہمیشہ، اور آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ جناب ہم سنگل ہینڈڈلی اپنے اون پہ کوئی ڈیکلریشن دے دیتے تو وہ تو پاسبل نہیں تھی، لیکن اب پہلی باری ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو ایک لیجٹمیٹ اور جینون ان کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اب امریکہ بھی مجبور ہو گیا کہنے پہ، اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے یہ ریزالو کروانا ہے۔ دیکھیں پاکستان از دی اونلی کنٹری جس نے اس کو اتنے سالوں میں زندہ رکھا ہے، اس چیز کو، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو بھی اور چیزوں کو بھی۔ میرے اور آپ کے ذاتی اختلاف تو ہو سکتے ہیں،
میرے اور آپ کے ذاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اصولی بات میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ کر رہا ہوں کہ ناؤ وی آر ان اے پوزیشن کہ کل جب ہماری ٹاک شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایونچولی اس پہ آتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں۔ دیکھیے مبشر بھائی، میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو بھی ہے اس کو تو دونوں ملکوں کو حل کرنا ہے، جی ہاں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس مسئلے میں جموں کشمیر کے لوگ کہاں پہ ہیں؟ ان کی تو کہیں پہ سنوائی نہیں ہے، ان کو تو چوک کیا گیا ہے، ان کو تو سفوکیٹ کیا گیا ہے، ان کی آواز ہی نہیں کہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کل یہ جو مسئلہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جاگ گئے ہیں یا پوری دنیا جاگ گئی، لیکن 2019 میں جب آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہوا تو اس کے بعد سے جو تھوڑی بہت سرگرمیاں ادھر ادھر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے تو کشمیریوں کو کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ زندہ ہے، وہ کس حال میں ہے۔ تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے، میرے خیال میں کشمیری اس سے آگے نکل چکے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ کشمیری اب سمجھ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے ایز اے کینن فوڈر استعمال کیے گئے ہیں دونوں طرف سے۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہی ایک طرف سے، دونوں کشمیری قوم سے کس طرح سے کھیل رہے ہیں، اور کس وقت وہ اس کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور کس وقت جب چاہے سوٹ کرتا ہے تو اس مسئلے کو دبا دے۔ نہیں، آپ کو میرا یاد خیال ہے ہوگا کہ جنرل باجوہ، تھوڑا سا اس میں آپ جو جنرل نہیں، باجوہ نے ایک بھی منٹ کہا آپ تھا، تھوڑا سا نا ایک سیکنڈ اس پہ میں ذرا سا جنرل باجوہ آپ کی نہیں بات آپ کہوں ایک گی۔ منٹ اب میری بات سنیں، میں جنرل ہوسٹ باجوہ ہوں، کی ایک بات منٹ جب انہوں ٹھہر نے جائیں۔ کہا تھا، آپ جو ہے نا تھوڑا جنرل سا اس پہ باجوہ نے اوور جب ریئیکٹ کر کہا، رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، آپ اپنا اگر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ کرتا تو شاید میں مان لیتا ہوں آپ کی بات۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان اس پہ جنگ شروع کر دیتا تو پلیز تھوڑا خیال کریں، ہم بھی جنگ کبھی بھی نہیں ہم نے بالکل شروع کی، ہم نے جب بالکل نہیں، امپوز ہوئی ہے ہمارے اوپر تب ہم نے لڑائی لڑی ہے۔ لیکن تیسری بات آپ کو بتاؤں، ان دونوں ممالک سے نہیں ہوگا۔ دیر آر 4 اسٹیک ہولڈرز ان دس، اور یہ میں اب کیونکہ وہ سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اپنا کامران صاحب، پرابلم یہ ہے نہیں کہ ایک سوال کشمیر میں کے ایک چیز اب میں کہنا چاہوں جی گی ایک مبشر منٹ صاحب، ایک منٹ میں نے باری باری سب کو لینا ہے نا، ہاں سب ایک کو لینا ہے، سینٹنس، نہیں جی ایک منٹ۔ سینیٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کشمیر ایشو میں تو اب 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں، the way I look at it legally، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، کشمیری عوام ہے اور چائنا ہے۔ چائنا کا بھی کافی ایک حصہ ہے وہاں پہ کشمیر میں، تو یونیلیٹرلی پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا نا کامران صاحب، کے کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں یونیلیٹرلی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی جنگ میں اپنے طور پہ انوالو ہوں تو وہ ایک تو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو جاتا ہے کہ جنگ کی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کیا کرو۔ آمین۔ ہاں، اگر تم پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جو ہے پھر آپ جنگ کرو، پھر جو ہے وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، پھر وہ بنیان المرصوص والی بات جو ہے پھر اس کے بعد آتی ہے، مگر وہ اس وقت جب آپ پہ مسلط ہو تو یقیناً اس میں کشمیریوں کا گلہ شکوہ کسی حد تک ہے۔ میں آپ کو، میری بہن بیٹھی ہیں، میں خود بھی کشمیری نژاد ہوں، ہم آ گئے ہیں، ہم 1800 سمتنگ میں یہاں آ گئے ہیں، مگر ہمارا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ کبھی بھی کشمیری پاکستان سے تنگ نہیں ہوا۔